ہماری گفتگو کا موضوع بھی ہے اور یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے. میں نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کو سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتا کیسے. آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایک وقت ایسا آیا جب اللہ رب العزت سے آقا علیہ السلام کی گفتگو کا تعطل ہو گیا, گفتگو رک گئی, کچھ دن کے لیے وہ گفتگو نہ ہو سکی. کفار مشرکین مکہ نے تانا زنی شروع کر دی, ان کا رب ان کو چھوڑ گیا, محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ گیا, وہ ان سے ناراض ہو گیا, وہ اٹھ گیا, ایسے تانا زنی شروع کر دی. آقا علیہ السلام کا تقاضا بشریت, کا تقاضا بشریت, آپ پر یہ تانا زنی گراں گزری, ناگوار گزری. جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا یہ عالم دیکھا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. اے میرے محبوب, اور بھی انبیاء ہیں, اور بھی نبی ہیں, میرے اور بھی پیغمبر ہیں, میرے اور بھی رسول ہیں, لیکن میرے محبوب کوئی موسیٰ ہے, کوئی عیسیٰ ہے, کوئی خلیل ہے, کوئی کلیم ہے, لیکن میرے محبوب حبیب کوئی نہیں ہے. تمام انبیاء کے بارے میں لوگوں نے تانا زنی کی, ان کی قوموں نے ان کو تانے دیے, پتہ نہیں کیا کیا بہتان لگائے, لیکن رب نے وحی نازل کر کے انبیاء سے ان کا جواب دلوایا. انبیاء سے جس پر تانا زنی کی گئی, جس کے بارے میں قوم نے گفتگو کی, ان نبیوں سے اللہ نے ان کی قوم کو جواب دلوایا کہ ان کو جواب دو. لیکن یہاں محبت کے تقاضے بدل گئے, یہاں محبت کی ہر شے بدل گئی, ہر اصول بدل گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب, تیرا سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ تو ان سے مخاطب ہو سکے. انہوں نے تجھے تانا دیا ہے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا والضحیٰ, قسم ہے چاشت کے وقت کی, جب آفتاب بلند ہو کر نور پھیلاتا ہے. جو چاشت کا وقت ہے نا, یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ سورج کو دوپہر میں اس وقت دیکھیں گے تو آپ سورج کی طرف نہیں دیکھ سکتے, اس کی تپش اتنی ہے. آپ یا تو سورج کو, چاشت کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے, آپ جتنی دیر چاہیں اس سورج کو تک سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. اکثر ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں, بچپن کی حالت میں پیلیا ہو جاتا ہے تو اکثر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو صبح کی کرن دلاؤ, اس کی آنکھوں کی پلاہٹ ختم ہو جائے گی. وہ ہو جاتی ہے, وہ سورج کی ٹھنڈک ہے. یا آپ سورج کو غروب آفتاب جب ہوتا ہے, جب غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے, اس کی سرخی مائل اس کی رنگت ہو جاتی ہے, تب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ادروائز آپ عصر کے وقت بھی سورج کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ایسا وقت ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم, نام نہیں لیا, اپنے محبوب کا نام نہیں لیا, فرمایا والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم. اے میرے محبوب, تیرا جو چہرہ ہے نا, تیرا جو چہرہ ہے یہ ایسا ہے کہ جو اس کو تکے اس کو ٹھنڈک ملے. تو ہم آپ کے چہرے کی نسبت اس چاشت کے وقت سے کرتے ہیں, چاشت کے وقت کی قسم. پھر فرمایا واللیل اذا سجا, اے میرے محبوب قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. اب اس سے بھی نسبت آقا علیہ السلام کی زلفوں کو دی گئی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں واللیل اذا سجا, اے میرے محبوب تیری ان زلفوں کی قسم جو اس سورج کی تپش کو ڈھانپنے کے لیے سایہ فکر ہوتی ہے. جب وہ چہرے پہ تیرے آتی ہے تو رات چھا جاتی ہے. اس رات کی قسم, رات کی ٹھنڈک بھی کچھ نہیں ہے, رات کا گھنا سایہ اندھیرا بھی کچھ نہیں ہے, اے میرے محبوب جو تیری زلفوں کا سایہ. پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے میرے محبوب, جب سے آپ کو بنایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا. یہ لوگ کہتے ہیں نا رب نے چھوڑ دیا, رب کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں چھوڑا, اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہوں. اے میرے محبوب میں آپ سے ناراض نہیں ہوا, آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. اور پھر فرمایا
وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر یعنی باعث عظمت اور رفت ہے۔ اے میرے محبوب، یہ جو گیپ ہوا ہے نا، ہمارا تعطل ہوا ہے، ہماری گفتگو رک گئی درمیان میں، اس میں اندر تیری محبت اور بڑھی اور تیرے اندر میری محبت اور بڑھی۔ ہم نے آنے والے وقت کے لیے تیرے لیے تیری محبت کو، تیرے مقام کو اور بلند کر دیا، تیری عظمتوں کو بلند کر دیا، تیری رفتوں کو بلند کر دیا۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تجھے تنہا چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز اور مکرم ٹھکانہ عطا کر دیا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو یتیم لفظ ہے نا، یہ یتیم نکلا یتیم سے، اور یتیم پتہ کسے کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں انوکھا، نرالا، ایسا جیسا کائنات میں کوئی نہ ہو، ایسا جیسا کائنات میں کسی نے جنا ہی نہ ہو، ایسا جیسا پوری کائنات میں رب نے کسی کو بنایا ہی نہ ہو۔ آپ کا حسن و جمال، آپ کا کمال، آپ کی صحبت، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، اے میرے محبوب تیرے جیسی کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نے تجھے ایسا بنایا۔ یتیم کہتے ہیں اکثر ہم کہتے ہیں در یتیم۔ یہ جو یتیم کا لفظ آیا ہے، یہ آیا ہے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا۔ وہ تو خود در یتیم ہے، وہ تو یتیموں کو سنبھالنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا۔ جب آپ کو آپ کے رب نے دیکھا کہ آپ افسردہ ہو گئے، لوگوں کے تانے سنے، آپ پر گرا گزرا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں پایا تو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچا دیا، جو آپ کا مقصد تھا اس تک آپ کو پہنچا دیا۔ اور فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طرف سے بے نیاز کر دیا۔ اے میرے محبوب جب ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے وصال میں، کہ ہماری گفتگو نہیں ہوئی، یہ تعطل ہو گیا، آپ اداس ہو گئے، ہم نے آپ کو ایسا نوازا کہ آپ کو اپنی لذت دید عطا کر کے ہر چیز سے، ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ سے محبت کی ہے، اگر دنیا میں کوئی یتیم ہو جائے، اب یہاں یتیم کا ہمارے لیے ذکر ہو رہا ہے، کوئی یتیم ہو جائے اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی یتیم آئے تم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کی بدلے نیکی عطا کرے، اجر عطا کرے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ چھڑکے۔ آپ کے در پر کوئی سوالی آ جائے، اے میرے محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے آپ کو قریب اتنا کچھ عطا کرنا ہے، یعنی کہ اس ہی صورت میں، اس ہی لمحے میں ایک طرف اللہ پاک چند آیات پہلے کہہ رہا ہے ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، اور چند آیات کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب اپنے در کے کسی منگتے کو نہ چھڑکے، کوئی سوال ہی آ جائے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی ہی دیر میں اللہ پاک نے کتنا عطا کر دیا کہ ابھی فرما رہا ہے آپ کو عطا کریں گے آپ راضی ہو جائیں گے، اور ادھر تھوڑی دیر بعد فرما رہا ہے کوئی آ جائے اے میرے محبوب اسے خالی نہ جانے دے گا، جو تیرے در پہ آ جائے سب کو خیرات عطا کرنا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرے، اور سوچے آقا علیہ السلام نے اپنے رب کی کون سی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہمیں آگاہ نہیں کیا، کون سی ایسی
جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہمیں نہیں بتایا. کون سی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ہمیں نہیں سمجھایا؟ ہر چیز، ہر بات قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی. اب ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے کتنا ہے. اب آپ اندازہ کریں یہ آقا علیہ السلام سے اللہ کی محبت تھی. اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو نمازوں کا ذکر تو میں کرتا رہتا ہوں، مت سمجھنا کہ میں ہر وقت نماز کا ہی ذکر کروں گا. میں دین اسلام کا ذکر کرتا رہتا ہوں، مت سمجھنا میں دین اسلام کا ہی ذکر کرتا رہوں گا. اے لوگو میں کفار، مشرکین، منکرین کا بھی ذکر کرتا رہتا ہوں، مت سمجھنا کہ میرا ذکر یہی رہے گا. میں اپنی توحید کا بھی ذکر کرتا رہتا ہوں، مت سمجھنا کہ میں قرآن میں صرف توحید کا ہی ذکر کروں گا. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے میں اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو لوگوں جب میں اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا. جب کسی اور سے میری بات ہوتی ہے اس میں تیسرا بھی شریک ہوتا ہے، چوتھا بھی شریک ہوتا ہے. میں نام لے کر بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو لوگوں جب میں اپنے محبوب سے مخاطب ہوتا ہوں کچھ باتیں محبت کی بھی کرتا ہوں. میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. جب میں یہ ذکر کرتا ہوں تو پھر میں کسی اور کو اس میں شریک نہیں کرتا، پھر میرا محبوب ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کی محبت میں یہ آیات اللہ پاک نے اپنی محبت میں نازل. جب یہ آیت نازل اور یہی نہیں، اگر آپ کبھی قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے بارے میں کیسے، کس انداز سے اظہار خیال فرماتا ہے. اور ایسا اظہار خیال کہ ہمارے